بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ادخلوا فی السلم کافہ. سامعین کرام، شبہات کے فتنے کے سلسلہ وار دروس میں ہماری پچھلے درس کی گفتگو اس بارے میں تھی کہ مخالفین اور اعدائے اسلام کے متعلق مسلمانوں کے ذہن و دماغ کو آلودہ کرنے، انہیں صحیح عقیدے سے دور کرنے کے لیے مختلف شبہات میں جو مبتلا کرنا چاہتے ہیں، اس میں ایک ذریعہ ہے عورتوں سے متعلق اور اسلامی یا مسلم خاندان سے متعلق اسلامی احکامات پر اعتراضات. اور یہ ذکر کیا گیا تھا، شیخ عبدالعزیز بن ناصر الجلیل کی کتاب سے ہم کچھ نکات پیش کر رہے ہیں. یہ پیش کیا گیا تھا کہ اس موضوع کو جتنا زیادہ نشانہ بنایا گیا ہے، صاحب کتاب نے کہا کہ ہمارے علم کے متعلق کسی اور چیز کو اتنا زیادہ موضوع بحث نہیں بنایا گیا. اس سلسلے میں گزشتہ درس میں دو نکات بیان کیے گئے. پہلا یہ کہ عورتوں سے متعلق بعض احکامات جیسے لباس، حجاب، ان کے رویے اور برتاؤ، خاندان میں ان کے کردار سے متعلق سوال اٹھانا اور ایسی تصویر بنا کر پیش کرنا کہ مسلمان عورت مظلوم ہے، اس کے حقوق چھین لیے گئے، اس پر بیجا پابندیاں عائد کی گئی ہیں، اور اسی ضمن میں آزادی نسواں کی تحریکوں کو چلایا جاتا ہے، ان کو ہوا دی جاتی ہے. دوسرا نقطہ جو بیان کیا تھا وہ یہ کہ مختلف فساد انگیز چینلوں اور فتنہ پرور ویب سائٹس، ٹی وی سیریلز اور مختلف ذرائع ابلاغ کو استعمال کر کے ذہن و دماغ کو فساد زدہ کر کیا جاتا ہے. ان کو مغربی رنگ میں رنگنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ ایک مسلمان مغرب سے فریفتہ اور اس سے مرعوب ہو اور متاثر ہو کر اس کے طور طریقوں کو استعمال کرے، اختیار کرے، اور ظاہری ہی شکل و صورت ہی نہیں بلکہ عقائد میں بھی ان کی پیروی کرنا شروع کر دے، ان کے پیچھے پیچھے چلنے لگے. نتیجے کے طور پر یا دوسرے لفظوں میں یہ کہ اسلامی عقیدے پر اس کا یقین متزلزل ہو جائے. تیسرے نمبر پر انہوں نے ذکر کیا، کل 7 نکات ہیں، بقیہ 5 کو آج کے درس میں ہم سرسری طور سے نظر ڈالیں گے اس پر. نمبر 3 انہوں نے کہا کہ مسلمان لوگوں کو، مرد خواتین جو بھی ہوں، خاص طور سے تعلیم کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے لوگ، ابنائے مسلمین کو، اور ان میں کچھ ایسے جو نوخیزی کے عمر میں داخل ہوئے ہیں، مراہقہ کی عمر میں، یہ انسان کے بننے سنورنے، جوش و جذبے کی عمر ہوتی ہے، اور زندگی کی امنگیں اپنی بہار پر اور شباب پر ہوتی ہیں اس عمر میں. اور اس عمر میں انسان کا ذہن و دماغ دنیاوی تلذذ اور چمک دمک کی طرف نسبتاً زیادہ مائل ہوتا ہے. تو ایسی عمر کے لوگوں کو بطور خاص اور دیگر لوگوں کو بھی مغربی ممالک کی طرف مختلف عنوان کے تحت آسانی سے سفر کرنے کی راہ ہموار کی جاتی ہے. یہاں انہوں نے تفصیل بیان نہیں کی، ہم آپ مشاہدہ کر سکتے ہیں، جان سکتے ہیں کہ تعلیمی ڈیلیگیشن، تعلیمی کارواں اور مختلف قسم کے فنون سے متعلق ادبی ثقافتی دوروں کے نام پر بعض پروگرام منعقد کیے جاتے ہیں، ترتیب دیے جاتے ہیں. امریکہ، برطانیہ، یورپ کے دوسرے ممالک میں دنیا کے ترقی پذیر اور دوسرے غریب ملکوں کے افراد کو منتخب کر کے اپنے یہاں دعوت دی جاتی ہے. ایک یہ مخصوص قسم کے پروگرام ہوتے ہیں، سیمینار، کانفرنس، ان کی بھرپور مہمان نوازی کی جانا، اور اس طریقے سے ان پر اپنا اثر ڈالنے کی کوشش کی جاتی ہے، اخلاقی دباؤ میں لیا جاتا ہے. اتنا ہی نہیں، ان میں سے کچھ کو تعلیم کے شعبے میں مخصوص قسم کی پیشکش کی جاتی ہے کہ آپ امتیازی صلاحیت کے حامل ہیں، مخصوص فنون میں اعلیٰ درجات حاصل کرنے والے طلبہ اور اساتذہ کو یہ خصوصی پیکج دے کر کسی کو پڑھنے کے لیے، کسی کو مخصوص فن میں اور شعبے میں یا اکیڈمی میں کام کرنے کے لیے ایک خاص مدت تک دعوت دیتے ہیں.
ہاں ان کو دنیاوی اعتبار سے بھرپور معاوضے دیتے ہیں اور ماحول اچھا سا دے کر مقصد کیا ہوتا ہے حیث و یتیم ہونا کا غسل و ادمغتہم و افکارہم. کہہ رہے ہیں کہ یہاں تاکہ اس طریقے سے مغربی دنیا اور ماحول میں اپنے پاس بلا کر اپنے ماحول میں بلا کر ان کے دماغوں اور فکروں کو دھویا جائے. ہمارے ہاں انگریزی زبان میں اصطلاحاً یہ زیادہ استعمال ہوتا ہے برین واشنگ. ان کی برین واشنگ کی جائے, ان کے ذہن و دماغ کو دھو کر اپنے رنگ میں رنگنے کی کوشش کی جائے. پھر کیا مقصود ہے اس کا؟ تاکہ ان کے شرعی اعتقادات کو بدل دیا جائے, ان کے جو ذہن و دماغ میں بنیادیں اور ثوابت کی طرح عقائد جمے ہوئے ہیں ہاں ان کو تبدیل کر دیا جائے, اور جس اخلاق پر مشرقی ماحول میں مسلم گھرانے میں مسلم ماحول میں ان کی تربیت کی گئی ہے ان کی چولے ہلا دے, ان کی بنیادیں ہلا دے کہ یہ سب چیزیں جو ہے بیجا پابندی ہے, دقیانوسیت ہے, رجعت پسندی ہے. یہ اصطلاحات آپ میڈیا میں سنتے ہیں, رجعت پسندی, قدامت پرستی, انتہا پسندی. یہ بطور خاص ان لوگوں کے لیے مسلمانوں میں جو قرآن اور حدیث یا اسلامی تعلیمات کو کے سلسلے میں باغیرت ہیں ان کے لیے استعمال کی جاتی ہے, اور ایک گالی کی طرح عیب کی طرح مشہور کیا جاتا ہے, جس سے دین پر عمل کرنے والوں کو احساس کمتری کا ماحول میں الگ تھلگ ہو جانے کا تاثر دیا جائے اور وہ اپنی دینداری کے سلسلے میں شرمندہ یا احساس کمتری میں مبتلا ہو جائیں. یہ ایک نفسیاتی حربہ اور عمل ہوتا ہے. اور جب یورپ کے چمک دمک والے کھلے ماحول میں ایک عام ماحول کے اندر چند مسلمان جب جاتے ہیں تو ہم اس کے نتائج اپنی آنکھوں سے آج کے منظرنامے میں دیکھ سکتے ہیں کہ بہت سارے اچھے اچھے لوگ جو اپنے مقام پر اپنے ماحول میں دینداری کا معاملہ کرتے ہیں, وہاں جانے کے بعد زبان و بیان بدل جاتی ہے. چھوٹے لوگوں کی بات کہی چھوڑیے, میں کہوں تو شاید کوئی سمجھے گا کہ طنز و تعریض کر رہے ہیں. میں ایک مثال دے رہا ہوں. دکتور یوسف القرضاوی, قطر کے وہ شخص جس کو اخوانی اور جماعت اسلامی والے امیر المومنین یا خلیفۃ المسلمین اپنا ایک طریقے سے ذہنی طور پر مانتے ہیں, مرجع مانتے ہیں. وہ جب الجزائر گئے, جب فرانس کے دورے پر گئے, جب یورپ کے مختلف ملکوں کے دوروں پر گئے تو ان کے بیانات پڑھیے انٹرنیٹ پر یا دوسرے مقامات پر. الجزائر پر انہوں نے کہا کہ آزادی ہمارے نزدیک شریعت کو نافذ کرنے سے زیادہ مقدم ہے. آن ریکارڈ یہ چیز مل جائے گی. ہاں, عورتوں اور مردوں کی تعلیم, مخلوط تعلیم سے متعلق سوال کیا گیا کالج اور یونیورسٹی کے فنکشن میں, تو انہوں نے گویا اس کی اجازت دی. مجھے الفاظ فی الحال یاد نہیں ہے, لیکن انہوں نے یہی کہا کہ اب آج کے وقت کی ضرورت ہے اور یہ کوئی ایسی شرعی بہت سختی نہیں ہے. اس سلسلے میں جو ہے انہوں نے گویا یہ کہا کہ مرد اور عورت یا لڑکے اور لڑکی مخلوط تعلیم کے ذریعے سے تعلیم حاصل کر سکتے ہیں. اور اس طرح کی اور بھی بہت ساری چیزیں ملے گی. جنسی معاملات میں بھی ان کے فتاوے بعض ایسے ہیں عجیب و غریب جسے میں اس درس میں نقل کرنا ٹھیک نہیں سمجھتا, مناسب نہیں سمجھتا. یہ ایک مثال دے رہا ہوں. میں ایسا مانتا ہوں کہ بعض اہل علم اور علماء کے بدلی ہوئی یہ زبان یہ دراصل ان کے موجودہ حالات, ترقی یافتہ لوگوں کے پروپیگنڈے, تشہیر, شور اور ہنگامے کے زیر اثر ہے. وہ احساس کمتری میں مبتلا ہو گئے, مرعوبیت کا شکار ہو گئے. یہ چیز ہمیں منکرین حدیث میں, قرآن حدیث پر کھل کر اعتراض کرنے والوں میں واضح طور پر نظر آتی ہے. جو منکرین حدیث ہیں, یہ غامدی صاحب ہوں یا دوسرے کچھ لوگ ہوں جو قرآن و حدیث کی تشریح مغربی افکار کے تابع بنا کر کرنا چاہتے ہیں, حدیث کے ذریعے سے قرآن کی تشریح نہیں کرتے, امریکی اور یورپی فکر کے تہذیب و ثقافت کی روشنی میں کرنا چاہتے ہیں. ہاں, اب یہ تو کھل کر کرتے ہیں, لیکن دکتور یوسف القرضاوی اور ان جیسے لوگ جو ہیں ایک طرف قرآن و حدیث کے فقاہت اور گہری نظر کے دعوے دار ہیں, اور کچھ معاملوں میں ان کی صلاحیتوں سے ہم انکار بھی نہیں کرتے, لیکن دوسری طرف ان کی مرعوبیت کا یہ حال ہے یا یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم زندہ رہنا چاہتے ہیں تو جدید دور کے تقاضوں کو پورا کرنے کا پہلو یہ بھی ہے, اس کی رعایت کرنا. یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کچھ دینی اور شرعی احکامات میں تنازل اختیار کریں, نیچے اتر جائیں, اور حالات اور وقت سے گویا لوگوں کے ذہن اور تقاضوں سے. جمہوریت کا مزاج بیان کیا گیا ہے,
ہاں اب جب وہ ایک طرف دین اور شریعت کے نفاذ کا بنیادی نعرہ لگاتے ہیں اور جب حکومت قائم کرنے کی بات آتی ہے ٹی وی چینلز پر، یا یہ ایک کی صرف یوسف القرضاوی نہیں، بہت سارے اخوانیوں کی اور بہت سارے جماعت اسلامی کے لوگوں کے معاملات ہیں جو کل تک ہندوستان میں ووٹ دینے کو شرک کہتے تھے، آج سیاسی پارٹی بنا کر الیکشن لڑ رہے ہیں اسی نظام کا حصہ بن کر. اب اسے کیا کہیں گے؟ ہاں تو یہ حالات کا کہ تاثر میں شرعی احکامات کو تبدیل کرنا، وہ جو بعض حالات میں احکامات بدلتے ہیں اس کی نوعیت الگ ہوتی ہے، اس کے اصول ضابطے ہیں. ہاں یہاں جو اثر انداز ہونے والی چیز ہے، ہم جس چیز کی بات کر رہے ہیں وہ ماحول کا اثر، مرعوبیت، اور اپنے ماحول میں بلا کر ہاں مسلمان لڑکوں کو، عورتوں کو، نوجوانوں کو بطور خاص اپنے کالجز میں، اپنے اکیڈمیز میں، مختلف اسپورٹس کے معاملات میں ان کو بلا کر اور ننگے اور کھلے ماحول میں گھما پھرا کر ان کو ان کی برین واشنگ کی جاتی ہے، اور ان کے اخلاق ہی نہیں عقائد کی چولے بھی ڈھیلی کر کے یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ اسلامی عقائد جو ہے وہ پرانی بات ہو گئی ہے، نئے زمانے کے تقاضے بدلے ہوئے ہیں، لہٰذا ان بنیادوں کو مضبوطی سے پکڑنا کوئی عقل مندی کی بات نہیں ہے، بلکہ ایک طرف آپ اپنے آپ کو مسلمان کہتے رہیں اور دوسری طرف جو ہے جدید یورپی مغربی ثقافت کو، ان کے طور طریقوں کو قبول کیجیے. بحیث یکون معاولہ، اب تاکہ یہ برین واشنگ کیوں کی جاتی ہے، ان کو بلا کر وہاں کیوں یہ محنت کی جاتی ہے، تاکہ جب ان کو واپس بھیجا جائے تو وہ لوٹ کر اپنے سماج اور معاشرے میں خود اپنے گھروں میں اسلامی فکر و مزاج کی قبر کھود دے میں، اس کے لیے تباہ کن اور مخالفت کرنے والے عناصر خود یہ بن جائیں، آلائے کار بن جائیں ان کے اپنے خاندان کے لیے، اپنے بھائیوں کے لیے، اپنے سماج کے لیے جب لوٹیں تو ان سب کے لیے وہ انہدام کے کدال بن جائے. معاول و حد جو میں نے کہا محاورہ ہے، یعنی ان کو ان کی چولیں ڈھیلی کرنے، بنیادوں کو ہلانے، اعتراضات کرنے کا ذریعہ بن جائے، اور ان کے ذریعے سے لوگوں کو اسلامی عقیدے سے دور کرنے کی کوشش کی جائے، مختلف قسم کے شبہات میں مبتلا کیا جائے. شبہات کے فتنے کا یہ باب اگر ہم تفصیل میں جائیں کہ اس سلسلے میں لوگوں کو متاثر کر کے مسلمانوں کے بیچ میں کس طرح سے استعمال کیا جاتا ہے ان کی برین واشنگ کر کے، تو آپ دیکھیں گے کہ آج تو بہت ہی جو ہے سائنسی اعتبار سے بڑا اعلیٰ قسم کے طریقے اختیار کیے جاتے ہیں. اب تو بعض لوگ بتاتے ہیں کہ بعض کاموں کے لیے کچھ لوگوں کے جسم میں مشینیں تک فٹ کی جاتی ہیں، مشینوں کا استعمال بھی کیا جا رہا ہے آلات کا برین واشنگ کے لیے، ذہنی غسل کے لیے. یہ نمبر 4 کی طرف ہم بڑھتے ہیں آگے. تو ایک تو یہ کہ مسلمانوں کو یورپی ماحول میں بلا کر ان کی برین واشنگ کی جائے اور پھر انہیں واپس بھیج کر اپنا نمائندہ مسلمان سماج اور معاشرے میں بنایا جائے تاکہ وہ اسلامی خاندانی نظام کو درہم برہم کر سکیں. نمبر 4 کہ اس مسلمان خاندانوں مغرب کے کافر اور بے حیا ممالک کی طرف سیاحت اور سفر کو ہموار اور آسان بنانا. فیملی پیکیج، فیملی کے ساتھ آپ ہمارے ملک میں آئیے اور تہذیب و ثقافت کا مطالعہ کیجیے. یہ ایک کچھ سالوں سے ایک مختلف ملکوں میں ثقافتی مطالعے کا ایک طریقہ چلتا ہے. مثال کے طور پہ ایسے کچھ لوگوں کے بیانات ہے کہ ہندوستان کی بعض فیملیز، مرد اور عورت، اب اس میں بعض مرتبہ مسلمانوں کے علاوہ غیر مسلم بھی ہوتے ہیں، ان کو اسرائیل بلایا گیا. میں نے کچھ بیانات پڑھے تھے کئی سالوں پہلے. اب ایک فیملی کو اسرائیل کے ایک یہودی فیملی میں مہمان ٹھہرایا جاتا ہے گورنمنٹ کی طرف سے، اور ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ آپ یہاں رہتے ہوئے کچھ دن قیام کر کے اس گھر اور خاندان کے طور طریقے، رہن سہن، تہذیب و ثقافت کا مشاہدہ اور مطالعہ کریں، دیکھیں کہ ان کا رہن سہن کیسا ہے، یہ کیسے رہتے ہیں. ایک ہندو جوڑے کا بیان ہے کہ ہم جس گھر میں مقیم تھے اسرائیل میں، ہمیں مہمان کے طور پر جس گھر میں قیام کروایا گیا، وہاں مرد عورت کی ایک جوان بیٹی تھی، جوان لڑکی ان کی بیٹی تھی، اور کہا کہ ہم لوگ جتنے دن وہاں مقیم رہے ہر روز وہ ایک نئے بوائے فرینڈ کو اپنے ساتھ لاتی تھی اور اپنے روم میں ساتھ لے جاتی تھی اور اس کے ساتھ گھنٹوں رہا کرتی تھی. کوئی یہ تاثر دیا گیا. اب
انہیں کیا پتا، ہو سکتا ہے کہ وہ حقیقت رہی ہو سکتا ہے کہ یہ تقیہ باز قوم جیسے شیعہ ہیں ویسے یہودی بھی ہیں، دھوکہ دینے کے لیے وہ لوگوں کو غلط تاثر میں مبتلا کرنے کے لیے پلاننگ بھی کرتے ہیں کہ عارضی طور سے کسی کو بیٹی بنایا ہو، جان بوجھ کر یہ منصوبہ بندی کی ہو کہ روز انہیں یہ دکھایا جائے۔ اب دیکھنے والے مرد اور عورت جوڑے کو یہ تاثر دیا گیا کہ دیکھیے یہاں اسرائیل میں اتنی آزادی اور اتنی زبردست یعنی چھوٹ ہے کہ ایک لڑکی کے لیے، یہاں تک کہ اس کے ماں باپ کو بھی اس بات پر اعتراض نہیں ہے کہ ہر روز وہ نئے مرد کے ساتھ اپنے گھر میں مہمان کے طور پر قیام کرتی ہے، اس کو مہمان بناتی ہے، اپنے پاس رکھتی ہے اور خلوت میں تنہائی میں اس کے ساتھ وقت گزارتی ہے، اور اس کے ماں باپ کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہے۔ حکومت کی بات تو دور کی ہے، ماں باپ کو، والدین کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اتنی آزادی، کیا یہ آزادی ہے؟ یقیناً یہ آزادی نہیں، آوارگی ہے، اباحیت ہے، بے شرمی، بے حیائی ہے۔ اور اسی بات کو ذہن و دماغ میں ڈالنے کے لیے اس قسم کے جو ہے فیملی کے ساتھ سفر اور سیاحت کا انتظام کیا جاتا ہے حکومتوں کی طرف سے۔ اس کے پیچھے گہری پلاننگ اور منصوبہ بندی ہوتی ہے۔ میں نے صرف ایک مثال اور اس کا بھی ایک جز پیش کیا، ایسے اور بھی بہت سارے سفر اور بہت سارے منصوبے زیر عمل ہوتے ہیں یورپ، امریکہ اور ان کے علاقوں میں۔ یہ باقاعدہ ان کے کام کرنے کا ایک حصہ ہے جو اپنی تہذیب و ثقافت کو فروغ دینے کے نام پر انہوں نے اس کو ترتیب دیا ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ جب وہ کسی فیملی کو خرچ کر کے اپنے پاس بلا رہے ہیں تو ان کو متاثر کرنے کے لیے جہاں ان کو ٹھہرانا ہے، جہاں ان کو سیر و تفریح کرانی ہے، جہاں ان کو لے کر کھانا کھلانا ہے، وہاں ایسا ماحول بنایا جائے گا جس سے وہ متاثر ہو۔ اگر ایک جوڑا یا ایک شخص، ایک اخبار کا نمائندہ، صحافیوں اور میڈیا کے لوگوں کو بہت بلایا جاتا ہے۔ ابھی ہمارے ہندوستان سے بہت سارے لوگ جو خاص طور سے حکومتی ایجنسیوں سے متعلق ہیں، پولیس ہیں یا خفیہ ایجنسیز ہیں، ان کے لوگوں کی ٹریننگ اور تربیت کے لیے کافی لوگ، خبریں آتی ہیں اسرائیل، امریکہ اور اس قسم کی طرف جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان کو گویا اعلیٰ قسم کی تربیت دی جا رہی ہے۔ کون سی اعلیٰ تربیت؟ ہمارے یہاں ہندوستان میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اسرائیل کو دہشت گردی سے نمٹنے کا بڑا تجربہ ہے، اس لیے دہشت گردی کا مقابلہ کرنے کے لیے وہاں ٹریننگ لینے کے لیے لوگ جاتے ہیں۔ بتائیے کہ اسرائیل نے دہشت گردی سے کہاں اور کس جگہ کامیابی سے مقابلہ کر کے خاتمہ کیا؟ کوئی اسرائیل اگر 40-50 سال سے کہیں مقابلہ کر رہا ہو کسی ایک ملک میں، بتائیں، اور وہاں اسرائیل کی کوششوں سے امن، چین، سکون کے حالات بدل کر ہو گئے ہوں، ایسی کوئی مثال پیش کیجئے۔ فلسطین کا معاملہ یہودیوں کے زیر اثر، عالمی میڈیا کے زیر اثر، مغرب کی تائید کی بنیاد پر فلسطین، مظلوم فلسطینیوں کو دہشت گرد، انتہا پسند اگر کہا جاتا ہے تو یہ بالکل ظلم کی بات ہے، کیونکہ یہ ان کی اپنی سرزمین ہے۔ ہاں، لوگوں نے سوال اٹھایا، اسرائیل نے بہت کوشش کی کہ بعض اخبارات انہیں مظلوم کہتے تھے تو کہا کہ نہیں، ان کو دہشت گرد کہو۔ تو ہندوستان کے ایک صحافی نے یہاں کے ایک کانفرنس میں ایک اسرائیلی یہودی نمائندے سے کھڑے ہو کر کانفرنس ہال میں سوال کیا کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم فلسطینیوں کو جو ہے دہشت گرد کہیں، اگر ایسا ہے تو ہمیں ہندوستان کے جتنے بھی مجاہدین آزادی ہیں جنہوں نے انگریزوں کے سامراج سے آزادی حاصل کرنے کے لیے ان کا مقابلہ کیا، ہمیں انہیں بھی دہشت گرد کہنا پڑے گا؟ کیونکہ جس وقت ہندوستان میں انگریزوں کی حکومت تھی تو وہ حاکم تھے اور یہ محکوم تھے، اور اس کے خلاف یہ عالم بغاوت بلند کر رہے تھے مجاہدین آزادی۔ تو کیا ہم ان ہیروز کو باغی لکھیں حکومت کے منشے کے مطابق؟ اور آپ بھی یہی چاہتے ہیں؟ تو اسرائیل کا بڑا زور ہوتا ہے، اس کے اپنے موافقین تو یہی کرتے ہیں، جو موافق نہیں تھے ان کو موافق بنانے کی پوری کوشش کی جاتی ہے، کی گئی۔ تو اب تھوڑی دیر کے لیے مان لیں کہ اسرائیل کے نقطۂ نظر سے فلسطینی جو کہ مظلوم ہیں، جن کی زمین پر غصب کیا ہے، اس نے چھینا ہے اور مسلسل نصف صدی سے زیادہ، 60 سال سے زیادہ گزر گئے، ان کو خاک و خون میں لٹایا جا رہا ہے، اور غزہ کے پورے پٹے کو دنیا کی سب سے بڑی جیل کی حیثیت دے دی گئی ہے، اور ہر قسم کے مظالم ڈھائے جا رہے ہیں۔ اور آزادی کا معاملہ وہاں یہ دیکھیے کہ دنیا کے بڑی بڑی باتیں کی جاتی ہیں، وہاں پورے غزہ میں کہا جاتا ہے کہ ایک گولی اور ٹیبلٹ جو ہے، دوا کا ایک میڈیسن جو ہے، بغیر یہودیوں کی چیکنگ کے پاس نہیں ہو سکتی، آگے نہیں بڑھ سکتی۔ اس مقام پر 60 سال سے 70 سال سے اسرائیل نبرد آزمہ ہے، تو کیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ بڑا تجربہ کار ہے، دہشت گردی کے خاتمہ کرنے کا اچھا تجربہ ہے؟
جی نہیں، حقیقت یہ ہے کہ وہ دہشت گردی کو فروغ دینے کا مرکز ہے اسرائیل، اور یہ دہشت گردی صرف اسرائیلی حکومت کی بنیاد پر نہیں بلکہ ان کے مذہب کی بنیاد پر ہے. جو موجودہ مذہب، اصلی توریت تو ہے نہیں ان کے پاس، محرف توریت ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تبدیل شدہ دین ہے. آپ اس توریت کی محرف شکل میں تلمود میں ایسی شکیں دیکھیں گے. ہاں، پروٹوکولز آف جوس، یہودیوں کے پروٹوکولز کو آج دنیا کے سامنے آ چکا ہے. دیکھیں کتنا خطرناک تھا. کہتے ہیں کہ ہٹلر نے ان کے خلاف جو سخت رویہ اختیار کیا تھا اس کی وجہ یہی تھی کہ ان کے پروٹوکولز کے پر اس کو اطلاع حاصل ہو گئی تھی، جس کے تحت وہ مختلف فریب اور سازش کو اختیار کر کے دنیا پر قبضہ کرنے کا منصوبہ بنا رہے تھے، اور ساری دنیا کی اقوام کو اپنا غلام بنانا چاہتے تھے. جیسا کہ تلمود میں ہے کہ سارے جانور اور کیڑے مکوڑے ہیں، اصلی انسان صرف یہودی ہیں، اور غیر یہودیوں کو مار دینے میں کوئی حرج نہیں ہے. دنیا کے لوگ کہتے ہیں کوئی مذہب دہشت گردی کی تعلیم نہیں دیتا. اب آپ تلمود کی تعلیم میں دیکھیے، وہ کہتے ہیں کہ یہودی کے علاوہ جتنے انسان ہیں حقیقت میں وہ انسان نہیں ہیں، شیطانی عنصر سے پیدا ہوئے ہیں. ان کو کسی بھی طرح سے دھوکہ دینا، ان کے قبضے کی چیزوں کو چھین لینا، دھوکے سے، فریب سے، مار کر، کاٹ کر، قتل کر کے، دھماکے کے ذریعے سے، یہ اجر و ثواب اور نیکی کا کام ہے. یہ ان کی مذہبی تعلیم کہہ رہی ہے. کیا یہ دہشت گردی کی تعلیم نہیں ہے؟ اب یہ ہم جانتے ہیں، یہ مانتے ہیں کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام والا دین نہیں ہے، تحریف شدہ دین ہے. لیکن موجودہ یہودیت اس بات کی قائل ہے. یہ میں نے ایک دو شک پڑھی، تلمود میں ایسے بہت سے نکات موجود ہیں. پتہ نہیں دنیا جو اسلام کے اندر، قرآن اور حدیث کے چھپے ہوئے معاملے میں جملوں کو ہیر پھیر کے، سیاق و سباق سے کاٹ کے، غلط معنی اور مفہوم دے کر اسلام کو مورد الزام ٹھہرانے کے لیے بڑی کوششیں کرتی ہے. اگر وہ ان مذاہب پر ہلکی اور سرسری سی نظر ڈال کر ان کے لوپ ہولز، جھول اور انسانیت کے لیے خطرات کا مطالعہ کرنا چاہے تو بڑے بڑے جو ہے سوراخ اور کھلے کھلے جھول نظر آئیں گے. ان پر کوئی بات ہی نہیں کرتا، نہ میڈیا والوں کو اور لوگوں کو بیان کرنے کی اس سلسلے میں کوئی جرات ہے. اگر کوئی اس سلسلے میں آوازۂ حق بلند کرنے کی کوشش بھی کرتا ہے تو یا تو وہ مخصوص حلقے تک محدود ہے، اور جب تک محدود ہے اس کو چھوڑا جاتا ہے. جہاں محسوس ہوا کہ یہ آواز بلند ہو رہی ہے اور لوگ سننے کے لیے تیار ہو رہے ہیں، فوراً اس آواز کو خاموش کر دینے کی کوشش کی جا سکتی ہے. یہ ہے آج کی آزادی جمہوریت، جو ایک خاص فکر کے لیے تو جمہوریت ہے لیکن دوسروں کے لیے اس کو دراصل جمہوریت سیکولرزم اسلامی فکر اور تعلیم کو روکنے کے لیے ہے. ہر قسم کے شبہات پھیلائے جائیں اسلام پر سوالیہ نشان قائم کر کے، اور اس کو جو ہے سکیڑا جائے، اپنے سمیٹ کر ختم کر دینے کی کوشش کی جائے. باقی ان کے افکار اور فکر کے لیے کوئی دقت اور پریشانی نہیں ہے. نہ کوئی سائنسی اعتراض وہاں قابل قبول ہے، نہ کوئی عقلی. ان کو زیر بحث ہی نہیں لایا جاتا جو ان کے یہاں کمزوریاں ہیں، اور اسلام میں جو کمزوریاں نہیں ہیں ان کو کھینچ تان کر کمزوری بنا کر پیش کیا جانے کی کوشش کی جاتی ہے، اور اتنے پاپڑ بیلے جاتے ہیں لوگوں کو اپنے یہاں بلایا جائے. تو کہا مسلمان خاندانوں کو سیاحت اور سفر کے لیے سہولیات فراہم کی جاتی ہیں کہ آئیں مغربی ممالک جو کہ کفر اور شرک کے نمائندہ ہے اور بے حیائی کی کھلی تصویر پیش کرتے ہیں. اس ماحول میں مسلمان خاندانوں کو بلایا جاتا ہے جہاں ان کو ذہن و فکر کے فساد اور بگاڑ پر گویا ایک طریقے سے سدھایا جاتا ہے، ان کے ذہنی تربیت کرنے کی کوشش کی جا سکتی ہے. اور وہ چیزیں جو کھلی فحاشی ہیں، بے حیائی ہیں، ہاں، رنگا پن، اباحیت، اس سلسلے میں اسلامی تہذیب و ثقافت ان کے اندر جو شرم اور غیرت پیدا کر کے رکھتی ہے، جو روک لگا کر رکھتی ہے، جس پابندی میں رہتے ہیں، مسلمان خاندان کو اس ماحول میں بلا کر اس شرم و حیا کی ہیبت کو اور غیرت کو ختم کر دینے کی، توڑ دینے کی پوری کوشش کی جاتی ہے. اور ایسا ہوتا بھی ہے، ایسا ہوتا بھی ہے. ہمارے ایک دوست، ان کا کافی سالوں پہلے ہالینڈ میں ایک ملازمت کی تقرری بڑے اچھی پرکشش تنخواہ اور سہولیات کے ساتھ ہو رہی تھی. انہوں نے جانے سے پہلے، فیملی کے ساتھ جانے سے پہلے کہا کہ میں نے دورہ کیا اور واپس آ کے انکار کر دیا کہ میں نہیں جاؤں گا. میں نے وجہ پوچھی کہ لوگ تو وہاں جانا چاہتے ہیں، آپ کا تو پورا موقع تھا اور سب کچھ ممکن تھا. تو انہوں نے بتایا کہ وہ سب کچھ ٹھیک ہے دنیاوی اعتبار سے،
ہمیں تنخواہ بہت بھرپور ملتی، چمک دمک بھی تھی، زندگی کی سہولیات اور آسائش کے سامان سب کچھ تھے، لیکن تہذیب ثقافت کے نام پر معاملہ یہ تھا کہ میری ایک چھوٹی بچی ہے. اب وہاں کا سماج اور معاشرہ میں نے دیکھا کہ اگر آپ راستے سے گزر رہے ہیں تو مرد اور خاتون جو ایک دوسرے سے جو ہے جنسی تعلق قائم کرنا چاہتے ہیں، وہ سرے راہ اگر بوس و کنار کر رہے ہیں، ایک دوسرے سے ہگنگ معانقہ کر رہے ہیں، تو اس میں کوئی مذائقہ وہاں نہیں سمجھا جاتا. اگر آپ رک کر انہیں دیکھنے لگے تو آپ پر کیس ہو سکتا ہے. تو کہا، میں نے یہ سوچا میرے ذہن و دماغ میں، یہ انہوں نے کئی باتیں کہی، اس میں سے میں ایک بات نقل کر رہا ہوں. کہا میں نے سوچا کہ اگر میں اپنی بیٹی کو یہاں کسی اسکول میں کالج میں رکھوں اور وہ اس طرح آتے جاتے اس طرح کے مناظر دیکھے، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کے ذہن و دماغ میں شرم و حیا، غیرت اور اس کی کوئی حیثیت نہیں رہ جائے گی، اور ننگا پن، عریانیت، مرد اور عورت کا اختلاط بے معنی سا ہو کر رہ جائے گا. اس کا گناہ کا تصور انتہائی ہلکا ہو جائے گا. تو یہی مسلم خاندانوں کو بلا کر ان منکرات، بے حیائی، ننگا پن اور غیرت کے معاملے میں ان کو جو ہے اسلامی تہذیب اور مزاج سے دور کر کے ان کے دل و دماغ سے غیرت کو کھرچا جاتا ہے. اور ان کے دلوں میں یہ تاثر پیدا کیا جاتا ہے، دل و دماغ یہ بنایا جاتا ہے کہ یہ بہت معمولی سی باتیں ہیں، ہلکی پھلکی باتیں ہیں، بلا وجہ لوگ اس کو اہمیت دیتے ہیں. یہاں تک کہ جب اس ماحول میں ایک عمومی سطح پر یہ ننگا پن اور عریانیت، بے حیائی کو یہ خاندان دیکھیں تو ان کو ایسا لگے کہ یہ چیز کوئی خاص بات نہیں ہے، یہ مالوف بات ہے، ان کے نزدیک یہ مانوس چیز ہو جائے. اس سے ہٹ کر جب اس ماحول میں جا کر یہ ننگا پن، بے حیائی دیکھیں گے، اب اس کے ساتھ ساتھ اس ماحول میں دین اسلام اور اسلامی تعلیمات اور عقائد سے متعلق بہت سے شبہات جو وہاں رائج ہیں، بیان کیے جاتے ہیں، اعتراضات کی شکل میں بولے جاتے ہیں، وہ بھی وہ کانوں سے سنتے رہیں گے اور سن کر اس سے متاثر ہوں گے. اب یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد ساتھ ساتھ کچھ لوگوں کا معاملہ یہ ہوتا ہے، آج ہم دیکھ رہے ہیں مادہ پرستی دنیا میں، کہ بعض لوگ مغربی دنیا کی چمک دمک والی دنیا سے بہت متاثر اور مرعوب ہو جاتے ہیں اور اس سے فریفتہ ہو جاتے ہیں. اس کے نتیجے میں ان کے ذہن و دماغ میں یہ تاثر پیدا ہوتا ہے اور پیدا کیا جاتا ہے کہ جو مشرقی دنیا پچھڑی ہوئی ہے، پسماندہ ہے، اور وہاں ایسی ترقیات نہیں ہیں، وہاں ایسا گھر بار، نعمت و آسائش کے ایسے سامان، ایسی رفاہیت اور آسائش اس لیے نہیں ہے کہ اسلام کی تعلیمات اور مذہبی تعلیمات کو لوگوں نے جکڑ رکھا ہے. یہ مسلمانوں کے ساتھ دوسرے مذاہب کے لوگوں کو بھی ساتھ کیا جاتا ہے، لیکن دوسرے لوگ بہت آسانی سے ان کے چنگل میں پھنس جاتے ہیں. مسلمانوں کے لیے نسبتاً زیادہ دقت ہوتی ہے، جبکہ وہی اصلی نشانہ ہے. اور جیسا کہ میں نے بعض دروس میں ذکر کیا کہ عیسائی مشنریز اور یہودیوں کے تجربہ کار مبلغین کا یہ کہنا ہے کہ مسلمانوں کے لیے ہمارا ٹارگیٹ یہ نہیں ہے کہ وہ اپنا مذہب چھوڑ کر ہمارا مذہب قبول کریں. ہمارے لیے مسلمانوں کے سلسلے میں اتنی ہی بات کامیابی کا معنی رکھتی ہے کہ وہ اپنے اسلام کے عقائد اور بنیادوں سے ہٹ جائیں، اس کے سلسلے میں شکوک و شبہات میں مبتلا ہو جائیں. اور یہی ہم پڑھ رہے ہیں، شبہات کے فتنے. چنانچہ اس کی پوری کوشش کی جاتی ہے. اس ماحول میں، یورپ کے ماحول میں، مغرب کے ماحول میں مسلمان خاندانوں کو بلا کر انہیں مرعوب اور متاثر کیا جاتا ہے. ان کو ذہنی طور سے جو ہے ایسے اعتراضات ان کے سامنے بار بار پیش کیے جاتے ہیں جس کی بنیاد پر اسلامی عقائد اور افکار، منہج اسلامی انہیں حقیر، معمولی اور بیجا پابندی محسوس ہونے لگے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں کی چمک دمک سے متاثر کر کے وہاں کی عریانیت اور اباحیت کو خوبصورت بنا کر پیش کیا جاتا ہے. وہی شیطانی عمل کہ قرآن نے جا بجا جو ذکر کیا کہ شیطان ان کے برے اعمال کو خوشنما بنا کر ان کے سامنے پیش کرتا ہے. ان برائیوں کے پیچھے، ان کی پردے کے پیچھے، یورپ کی اس چمک دمک کے پیچھے میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں. صرف ایک جملہ یہاں تبصرتاً کہوں کہ جو لوگ یورپ کی چمک دمک سے متاثر ہیں، فلمی دنیا، ٹی وی چینل کے اسکرین پر آنے والے چہروں اور ان کے لباس سے متاثر ہوتے ہیں، جب وہ ان اسکرین کے پیچھے جا کر اسٹیج کے پیچھے حقیقی زندگی کا مشاہدہ اگر کریں گے تو وہاں محسوس ہوگا کہ جو لوگ بڑے چمک دمک کے ساتھ دنیا کے سامنے پیش ہوتے ہیں، ان کی دنیا عام لوگوں کے مقابلے میں زیادہ درد، پریشانی، مشقتوں سے الجھی ہوئی ہے. ایک طرف ان کو
دنیا کی آسائش ضرور ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے، گلیمر نظر آ رہا ہے، کچھ دنوں تک کیمرے کی نگاہیں اور دنیا کی نگاہیں ان کی طرف متوجہ نظر آتی ہے، لیکن ان کے مسائل جب مسائل بن کے سامنے آتے ہیں تو انتہائی سنگین. عام انسان کے مسائل حل ہو جاتے ہیں، ان کے مسائل حل ہونا بہت مشکل ہوتے ہیں. ان کی زندگیوں میں اور زیادہ گہرے دکھ نظر آئیں گے، صدمات نظر آئیں گے، پریشانیاں نظر آئیں گی. ان کے پردے کے پیچھے، اسٹیج کے پیچھے زندگی ویسی نہیں ہے جیسی اسٹیج پر نظر آتی ہے. تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یورپ کی اس چمک دمک کے پیچھے آج ہم ان کے سماج کے اندر جھانکیں تو دیکھیے وہاں ماں باپ کتنے دکھی ہیں، بیٹوں سے کتنا پریشان ہیں، بیٹے کس قدر آوارگی کا شکار ہیں، جسمانی بیماریاں کیسی کیسی پھیل رہی ہیں، ذہنی بیماریاں اور خودکشی اور نہ جانے کیا کیا. اگر زندگی کی معراج وہی ہے، یورپ اور امریکہ کی چمک دمک والی زندگی، تو وہاں تو خودکشی کی شرحیں ختم ہو جانے چاہیے کہ انسان کو وہ سب کچھ مل رہا ہے جو اس کی آزادی اور خواہشات کی تکمیل کے لیے کافی ہیں. اگر ایسا ہے تو وہاں خودکشیاں کیوں ہو رہی ہیں، وہاں پریشانیاں کیوں ہیں، وہاں بیماریاں کیوں ہیں؟ آج حکومتیں جگہ جگہ بورڈ کیوں لگا رہی ہیں کہ شادی شدہ زندگی گزاریے، پاکیزہ زندگی گزاریے، جنسی بے راہ روی سے بچیے، اور وہ چیزیں بیان کرنے کی اور اپنے شہریوں کو اختیار کرنے کی کوشش کرتی ہیں جو اسلامی تعلیمات، جس کو ہم اور آپ بیان کر رہے ہیں، جس کو آپ غیر معمولی پہلے کہتے تھے، جس کو لوگوں کے سامنے دکھایا کہ یہ انتہا پسندی ہے، بیجا پابندی ہے. آج حکومتیں بورڈ لگا رہی ہیں جگہ جگہ کہ شادی شدہ زندگی گزاریے، ناجائز تعلق قائم مت کیجیے، اور ایسے اور بھی دوسرے معاملات میں. یہ ان کا اعتراف ہے کہ فطرت سے بغاوت کر کے چمک دمک کی طرف بھاگنا انسان کو خود مزید گہری کھائی میں ڈالنے کے مترادف ہے. ہم آگے بڑھتے ہیں ورنہ آج بھی بات ادھوری رہ جائے گی. نمبر 5 انہوں نے یہ پیش کیا کہ مسلمان خاندانوں کو تیز بہا لے جانے والے، یعنی تباہ کن سیلابوں کے ذریعے مسلمان خاندانوں کو تباہ کن سیلاب کی زد میں لایا جاتا ہے. کون سے سیلاب؟ مختلف قسم کی چمک دمک، آرام اور آسائش کی چیزیں، اور کھانے پینے، خدمت اور رہن سہن، سواریوں اور زیب و زینت کے ادوات، فیشن کے سامان، آرائش کے اسباب. ادوات الزینہ ہم کہنے سامان آرائش، یعنی دنیا کے مختلف چمک دمک کی چیزوں کو فروغ دے کر اسے خوبصورت بنا کر پیش کیا گیا، اور مسلمان گھرانوں اور خاص طور سے عورتوں کو یہ تاثر دیا گیا کہ آپ کی زندگی کا مقصد اور چاہت یہی ہونا چاہیے. اور اس سیلاب کے ذریعے سے آپ دیکھیے کہ جو ٹی وی چینلز ہیں، فلمیں ہیں اور اخبارات ہیں، جتنے بھی ذرائع ابلاغ ہیں، ان کی آمدنی کا سب سے بڑا ذریعہ اشتہارات ہے. اور اشتہارات میں بھی کن کمپنیوں کا؟ ایسی چیزوں کا اشتہار زیادہ مہنگا ہے جو انسان کے لیے مفید کم اور مضر زیادہ ہے. زیب و زینت کے سامان، کاسمیٹک اشیاء، مشروبات، یہ کولا وہ کولا. آج سائنسی تحقیقات بیان کر رہی ہیں کہ یہ سب چیزیں جو ہے بہت نقصان دہ اور مضر ہیں. اور عالمی سطح پہ ملٹی نیشنل کمپنیوں کی پالیسی یہ ہے کہ اگر آپ اپنے پروڈکٹس کو ٹرینڈ بنانا، کیا وہ برانڈیڈ بنانا چاہتے ہیں، برانڈیڈ بنائے تو امیر بھی دھوکہ کھاتا ہے، غریب کے لیے وہ چیز جو ہے وہ پرکشش بن جاتی ہے، فخر کی بات بنتی ہے کہ ہم نے برانڈیڈ کمپنی کا، صرف لوٹنے کا ذریعہ. تو ایسا کرنے کے لیے، برانڈیڈ بنانے کے لیے کیا کرنا ہے کہ سیلیبریٹیز کے ذریعے سے اشتہار کرایا جائے. جس ملک میں آپ ٹی وی چینلز پر اخبار میں اشتہار دے رہے ہیں تو اس ملک کا کوئی مشہور ممتاز کھلاڑی ہو کرکٹ کا، یا وہاں فٹ بال مقبول ہے تو فٹ بال کا، ٹینس مقبول ہے تو ٹینس کا کوئی خاص کھلاڑی، ممتاز کھلاڑی، مرد ہو یا عورت. اسی طرح فلم اداکار اور اداکاراؤں میں سے مخصوص لوگوں کو استعمال کیا جائے. آپ دیکھیں گے کہ چند سیکنڈ کے اشتہار کرنے پر، خبریں اور رپورٹیں دیکھیے، کروڑوں ڈالر ان کو دیے جاتے ہیں. کیا یہ گھاٹے کا سودا ہوتا ہے؟ جی نہیں. چند سیکنڈ کے اشتہار پر کروڑوں ڈالر. اب اس میں گلیمر نظر آتا ہے، اور ہمارا عام طبقہ آج اس بنیاد پر دیکھیے کہ ان کروڑوں ڈالر پانے والے یا اسکرین پر آنے والوں سے ہمارا دینی طبقہ بھی، عام طبقہ بھی جو ہے بڑا متاثر ہوتا ہے. پیسے، دولت اور نام شہرت کی بنیاد پر ان کو عزت کی نگاہ سے دیکھتا ہے. اور مولویوں کو، امام صاحب کو چونکہ تنخواہ بہت کم مل رہی ہے، مالی اسباب اور دنیاوی چمک دمک ان کے پاس کم ہے، اس لیے ان کی کوئی عزت اور اہمیت نہیں رہ گئی. یہ برین واشنگ کی گئی، ذہن کو بنایا گیا کہ آپ کی نظر میں عزت اس کی ہونی چاہیے جو اسکرین پر نظر آ رہا ہے.
آپ دیکھیے نا ہمارے یہاں نوجوانوں کا مزاج یہ بن گیا، میں اکثر کہا کرتا ہوں، کس کے پیچھے لوگ زیادہ کس کی تقریروں کو سننا پسند کرتے ہیں، بھیڑ کرتے ہیں، جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس کے فالوورز یا اس کے ویورز یا فلاں فلاں جو بھی اصطلاح ہو، اس کو دیکھنے والے، لائک کرنے والے بہت ہیں، تو جن کی جتنی تعداد وہ اتنا بڑا ہو گیا۔ اب جن لوگوں کی تعداد ہے، کیا وہ عالم ہیں؟ کیا وہ جج ہیں؟ وہ فرض کر پاتے ہیں صحیح غلط میں، اچھے برے میں؟ نہیں، لیکن بھیڑ کی بنیاد پر لوگ فیصلہ کرتے ہیں۔ یہ مادہ پرستانہ مزاج بنایا گیا، اور دلیل کی بنیاد پر آپ بڑے سے بڑی مضبوط قسم کی عقیدے کی سچائیاں پیش کیجئے، لوگ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہ شبہات کے فتنے کا ایک بہت ہی خطرناک قسم کا اثر ہے، جو صرف عام آدمیوں پر نہیں ہے۔ آپ کو ہمارے مسلمانوں میں جو جدید تعلیم یافتہ طبقوں میں ڈاکٹرز، انجینئرز اور دوسرے بہت سارے طبقات کے لوگ ملیں گے، ان کی مجلسوں میں بیٹھیے، وہ بھی اسلامی تعلیمات کے سلسلے میں ایسی باتیں کریں گے جو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ ارے پردے کی کیا ضرورت ہے، آج اگر عورتیں لڑکیاں کالج جاتی ہیں اور کچھ معاملات ہو جاتے ہیں تو اس میں کیا حرج ہے، برقعے کی کیا شدت کی ضرورت ہے، ایسی بہت ساری باتیں کہتے ہیں۔ نتیجہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج مسلمان لڑکیاں جو ہیں غیر مسلموں سے نکاح اور شادیاں کر رہی ہیں، اور اس کے بدلے میں بہت ساری لڑکیاں اپنا مذہب بدل رہی ہیں بلا کسی تردد اور خوف کے۔ یہ شبہات کے فتنوں کے نتائج ہیں، جو اصل ٹارگٹ ہے ان لوگوں کا جنہوں نے اس کو متعین کیا ہے۔ آپ غور کیجئے، آگے بڑھتے ہیں ہم۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ زیب و زینت کے سامان کو، کھانے پینے کی اشیاء کو، مختلف قسم کی مشینوں اور آسائش کے سامان، فریج، فلاں مشین، واشنگ مشین، اور اس میں نیا نیا ماڈل، پھر موبائل کے نئے نئے ماڈل، ان کا خوگر بنایا جائے، لوگوں کو ان کی عادت ڈلوائی جائے، ان کا لالچ پیدا کیا جائے، یہاں تک کہ یہ چیزیں جو ہے بہت سارے لوگوں کی زندگی میں، بہت سارے لوگوں کے خاندان کا مطمع نظر، ہدف اور غایت بن جائیں۔ دیکھیے یہ پیش کر رہے ہیں جو اپنے گرد و پیش میں، دیکھیے کہ دنیا کی ان پرکشش چیزوں کو خوشنما بنا کر ان کی ایسی چاہت اور لالچ پیدا کر دیا جائے کہ دنیا کے لوگ بس انہی کے پیچھے بھاگیں، اور اپنی زندگی کا مقصد یہی بنا لیوے کہ ہمارا بہترین گھر ہو، گاڑی ہو، ہمارے گھر میں ایسی ایسی مشینیں ہوں، ہمارے پاس اس قسم کا موبائل ہو، یہ مشین، یہ استعمال کی چیز، اس کمپنی کا لباس، اس کمپنی کے شوز اور جوتے ہوں، فلاں کا استعمال کرنے والا بستر ہو، فلاں کمپنی کی یہ چیز ہو اور فلاں کمپنی کی وہ چیز ہو۔ بس یہی زندگی کا مطمع نظر اور اصل مقصد بن جائے، اور یہی ان کے ساری زندگی کی دوڑ دھوپ کا مشغلہ بن جائے کہ ہم کو یہ چیزیں حاصل کرنی ہے۔ یہ شہوات کا فتنہ کہلاتا ہے کہ آدمی شہوت پرست بن جائے، لیکن ان شہوات کا خوگر بنا کے شبہات کے فتنے میں مبتلا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اب اسی میں جب لوگ یتنافسون فی، اسی کو اپنا مقصد بنا لیا، تو اسی میں ایک دوسرے سے مقابلہ آرائی کر رہے ہیں، اور بہت سارے خاندان اور اس کے افراد کو آپ دیکھیں گے کہ اس کے نتیجے میں وہ اپنے آپ کو، اپنے خاندان اور خاندان کے افراد کو بس اسی تگ و دو میں لگائے ہوئے ہیں کہ کس طریقے سے دنیا بنا لے میں، بینک بیلنس بنائے، پراپرٹی بنائے اور دولت کمائے، اور اسباب زندگی کو حاصل کرنے کے لیے جو ہے ہم جو ہے طاقتور بن جائیں۔ اب اس میں جو خطرے کا پہلو ہے وہ کیا ہے؟ چھپا ہوا، بظاہر یہ شہوتوں کے پیچھے بھاگنا ہے، لیکن ہمارا عنوان شبہات کا فتنہ ہے۔ ان شہوات کے فتنوں میں مبتلا کر کے کیا خطرہ ہے اس میں، کہ اس غزوے کے، اس خطرے کے نتیجے میں یہ جو لڑائی کی جا رہی ہے، کوشش کی جا رہی ہے اسلام پر حملے کی، وہ یوں کہ جب آدمی دنیا دار بن جاتا ہے، دنیا کے پیچھے بھاگنے والا بن جاتا ہے، تو زندگی کے معاملات میں مانتا جان ہو من الترہل المشاہد فی حیات ابناء، تو دین کے معاملے میں ڈھیلا پن آ جاتا ہے۔ دین اور شریعت کی چیز کو وہ 2 نمبر کی سمجھتا ہے، اور دنیا کی طرف، عورتوں کی طرف، شباب و شراب کی طرف وہ مائل ہوتا چلا جاتا ہے۔ آج آپ دیکھیے کہ مسلمانوں میں ایک بہت بڑا طبقہ ایسا ہے، ہم اور آپ بھی، کہ دین کو بھی ساتھ میں لے کے چلنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ سوچتے ہیں کہ دنیا کی رغبات بھی کہیں مجروح نہ ہونے پائیں، اس کو کمانے کے لیے ہر ممکن کوشش کی جائے۔ بلکہ میں نے اس سے پہلے کے بعض دروس میں بیان کیا کہ ہمارے ہاں بگڑے ہوئے دین کا نتیجہ آج یہ ہے کہ ایک آدمی فضائل پر عمل کر کے اپنے گناہوں کو معاف کرنے کا انتظام کر لیتا ہے، اور دوسری طرف ناجائز طریقے سے مال کماتا ہے،
لوگوں کے حق مارتا ہے، بیٹی کا حق، بچوں کا حق، بوڑھوں کا حق، یتیم بیوہ مسکینوں کو جو ہے ان کے حال پر چھوڑ دینا، اپنے ماتحت علماء کو، اساتذہ کو، مزدوروں کو، ملازمین کو مظلوم بنائے رکھنا، ان کو وہ غریب کے غریب رہیں، ان کے حقوق چھینے جائیں، ان کی پریشانیوں کی طرف نگاہ نہ ڈالی جائے، ہم کمائیں، ہمارے اندر مضبوطی آئے مالی معاشی اعتبار سے، یہ ایک مزاج بن گیا۔ یہ اسی فکر کا نتیجہ ہے کہ شہوت پرستی نے اب لوگوں کے حقوق کا خیال کرنے کی تعلیم کون دیتا ہے؟ دین دیتا ہے، اور اس پر مجبور کون سی چیز کرتی ہے؟ اللہ کا خوف، آخرت میں جواب دہی کا خوف، جو عقیدے سے تعلق رکھتا ہے۔ یہ عقیدہ ہمارے یہاں کمزور ہو گیا، آج اللہ سے ڈرنے والے لوگ بہت کم نظر آتے ہیں مسلمانوں میں بھی۔ یہ اسی دنیا پرستی کا نتیجہ، اور قرآن مجید میں موقع نہیں ہے، قرآن میں بار بار انسان کے فساد اور بگاڑ کی جو بنیاد بتائی گئی ہے وہ دنیا کے پیچھے بھاگنا، خواہش پرستی اور دنیا کے نعمتوں کے اندر پڑھ کر غفلت کا شکار ہو جانا۔ قرآن نے کہا ہے کہ کیا وہ شخص جس کو ہم نے اپنی آیتیں دی اور وہ یہ سمجھتا ہے، دنیا کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور ایسا سمجھتا ہے کہ دنیا میں اس کو ہمیشہ رہنا ہے۔ اس کا تذکرہ قرآن مجید نے بار بار کیا۔ تو اس کے نتیجے میں اس رغبات اور لالچ کو بڑھاوا دے کر نتیجے میں انسان، ایک مسلمان، عورتیں، مرد جو ہے وہ دنیا کی طرف مائل ہو جاتے ہیں، گویا کہ وہ دنیا میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور آخرت کو بھول جاتے ہیں، آخرت کی نعمتوں اور عذاب دونوں کو فراموش کر دیتے ہیں۔ نہ آخرت کی نعمتوں کا وہ شوق رہتا ہے اور نہ اس کے آخرت کے انتہائی ہولناک عذاب کا وہ خوف رہتا ہے جو حقیقی مومنین کے دل و دماغ میں رچا بسا ہوا ہوتا ہے، اور جس کا شوق اور خوف ایک مومن کو نیک اچھا بناتا ہے، نیکیوں کی طرف لپکنے والا اور برائیوں سے بچنے والا بناتا ہے۔ یہ ڈھیلا پن انسان کی ہمت اور عزم میں کمزوری پیدا کرتا ہے۔ بہت غور سے سنیے گا، یہ جب دین کا ڈھیلا پن آ جاتا ہے تو انسان کے عزم و ہمت میں، دیکھیے مسلمانوں میں آج بزدلی پائی جاتی ہے، معاملات اور مشکلات کا سامنا کرنے کا حوصلہ آپ مسلمانوں میں بہت کم پائیں گے۔ اب وہ کسی معجزے کے منتظر ہوتے ہیں کہ ارے وہ گناہ کر رہے ہیں، وہ ظلم کر رہے ہیں، انہوں نے مسجد توڑ دی، انہوں نے دھماکہ کر دیا، وہ فلسطین میں یہ کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کا جو ہے قانون قدرت جو ہے ان سے انتقام لے کر رہے گا۔ قانون قدرت انتقام ضرور لے گا، لیکن آپ کا جو کردار ہے کیا آپ ادا کر رہے ہیں؟ وہ اپنے امتحان میں ناکام ہو رہے ہیں، آپ اپنے امتحان میں کامیاب ہو رہے ہیں کیا؟ ظالم تو ظالم ہے ہی، آپ مظلوم کی حیثیت سے آپ کا ایمانی کردار کیا ہونا چاہیے؟ آپ اپنی زندگی کے معاملات میں مست ہیں، کسی مسلمان پر ظلم ہوتا ہے ہم افسوس کا جتا دیتے ہیں، مذمتی بیان پیش کر دیتے ہیں، اور کبھی ضرورت پڑی تو ریلیف وغیرہ جمع کر کے دوسروں کو بھیجتے ہیں، اور پھر انتظار کرتے ہیں کہ جب ہمارے اوپر وہی حالات ہوں تو دوسرے لوگ اسی طرح کچھ ریلیف بھیج کر اپنا اسلامی حق ادا کر دیں اور بھول جائیں۔ یہی آج ہماری زندگی بن گئی ہے۔ کتنے افسوسناک صورتحال ہے، اس کا لوگوں کو ادراک اور احساس بھی نہیں ہے۔ چنانچہ یہ ڈھیلا پن مسلمانوں کی ہمتوں اور عزائم میں کمزوری پیدا کرتا ہے، اور اس بات کے لیے بھی راستہ ہموار کرتا ہے کہ مسلم سماج اتنا ڈھیلا اور کمزور ہو جائے کہ اب خارجی طور سے کسی بھی قسم کی مخالفت اور کوئی بھی حملہ مسلمانوں کو جو ہے متاثر کر دے وے اور ان کو نیچے سے اکھاڑ کر پھینک دے وے، معافی ہے من اجہاد النفس مالی رب الاسرہ۔ حالانکہ یہ ساری کوشش اور محنت کرنے میں جو وہ دنیا کے پیچھے لگا ہوا ہے، اپنے پوری محنت مشقت لگا رہا ہے اور مال و اسباب لگا رہا ہے، سب کچھ لگا رہا ہے، اور اس کی بنیاد پر وہ بہت سارے خاندانی اور سماجی مشکلات سے دوچار بھی ہوتا ہے۔ اس مشکلات اور خاندانی پریشانیوں کے بیچ میں جب اس کے عزم و ہمت مار کھا چکی ہے اور اس کی دنیا کا مطمع نظر صرف دنیا ہی بن گئی ہے، دنیا کی چمک دمک، تو اب وہ دین سے دور ہو گیا، حلال حرام کی تمیز ختم، اسلامی عقائد کی بنیاد ختم۔ اب ہم اس کے نتیجے میں دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی دیکھتا ہے کہ دولت مند آدمی ناخوش ہو رہا ہے تو قرآن حدیث کی مخالفت جو ہے برداشت کر کے اس کو خوش کیا جائے۔ اصول پسندی ہم نہیں کرتے۔ جو منافقت ہے وہ کیوں ہوتی ہے لوگوں کے اندر؟ خودکشی کر لیتے ہیں، آج مسلمان خودکشی کر رہے ہیں، ایک مسئلہ چل رہا ہے، مسلم لڑکیاں عورتیں، ابھی ایک مسئلہ چل رہا ہے، یہ اگلے معاملے میں سرسری سے تذکرہ کروں گا۔ ان خودکشیوں کا یا اس قسم کے نتائج کا ذمہ دار کیا ہے؟
میں ایسا مانتا ہوں، بلکہ یہ حقیقت ہے کہ اسلامی عقیدے کی کمزوری اس کا نتیجہ ہے۔ اور ایک آدمی خودکشی کرتا ہے کسی چیز سے مایوس ہو کر، کسی مسئلے کا مقابلہ کرنے کی اپنے اندر اب سکت اور طاقت محسوس نہیں کر رہا ہے، مطلب اس کے اندر بزدلی آ گئی، یہی عزم و ہمت کی کمزوری۔ اور مقابل میں جو مسئلہ ہے وہ کیا ہے؟ دنیا داری کا مسئلہ۔ خاندانی جھگڑے جو ہے وہ کیا ہیں؟ سارے کے سارے دنیا داری اور انانیت کی بنیاد پر۔ اگر دین کے حوالے کیا جائے، قرآن و حدیث کی روشنی میں فیصلہ کرنے کی بات کی جائے، تو کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے جو حل نہ ہو۔ آدمی تنازل اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ کے اجر و ثواب کی چاہت میں، اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں، کہ اختلاف ٹھیک نہیں ہے، پریشانی مصیبت ہے تو صبر کیا جائے، اللہ کی نعمت ہے تو شکر ادا کیا جائے، ایک دوسرے کو معاف کیا جائے، لیکن حق کا دامن تھاما جائے، انصاف کو نہ چھوڑا جائے۔ لیکن جب یہ معاملہ کمزور ہوتا ہے تو ان دنیا کی چاہت میں انسان دنیا داروں کی عزت کرتا ہے، دین داروں کی بے عزتی کرتا ہے، اور اپنے مفادات کی بنیاد پر فیصلے کرتا ہے کہ کس کا ساتھ دیا جائے، کس کی مخالفت کی جائے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ سچائی کا ساتھ دینے والے پہلوں کی طرح آج بھی سماج میں بہت کم ہوتے ہیں۔ علم بہت ہے، لیکن سچائی پر چلنے والے، علم کے تقاضے کو پورا کرنے والے بہت کم ہیں۔ نمبر 6 پر انہوں نے کہا کہ مسلمان خاندان کے ساتھ ایک طریقہ یہ ہے جو شبہات پیدا کرنے کا، مسلمان خاندانوں کے ساتھ، خاندانوں میں کا مقابلہ کرنا، ان کو جنگ میں مبتلا کرنا، پریشان کرنا، ایسے شبہات کے ذریعے سے جو کفار منافقین، جو مسلمانوں کے اس دین کے دشمن ہیں، ان کی طرف سے اسلامی مسلم خاندان سے متعلق بعض احکامات اور تشریعات سے متعلق ان کے شبہات ہوتے ہیں۔ بات لمبی ہو گئی، جملہ لمبا ہو گیا، میں چھوٹا چھوٹا کر کے کہوں کہ مسلمان خاندان سے جنگ لڑنا ایسے شبہات کے ذریعے سے جسے دشمنان دین، وہ کفار ہوں، منافقین ہوں، یعنی باہر کے ہوں یا اندر کے ہوں، ہاں، یہ لوگ اچھالتے ہیں۔ کس چیز کے بارے میں؟ بعض خاندانی احکامات کے متعلق۔ کون سے مسائل؟ جیسے مثلا طلاق کے مسائل، نکاح کے مسائل، تعدد زوجات یعنی کئی بیویوں سے شادی کرنے کا مسئلہ، وراثت کے مسئلے میں، شہادت یعنی گواہی، اور آدمی کی قوامیت، ہاں، الرجال قوامون علی النساء، کہ ارے آدمی قوام کیسے ہے۔ اور اسی طریقے سے اسے عورتوں کہہ رہے ہیں کہ اس سلسلے میں جاہل عورتوں کو بھی ابھارا جاتا ہے اور ان کو دشمنی پر آمادہ کیا جاتا ہے۔ اب وقت نہیں ہے، ورنہ یہ جو مسائل کا انہوں نے ذکر کیا، طلاق کا مسئلہ، اسے خوب 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 اچھالا گیا۔ اور آپ دیکھیے کہ مسلم لڑکی کا اگر طلاق ہوتا ہے تو میڈیا اسے بہت کوریج دیتی ہے۔ مسلمانوں کے مسائل دوسرے پیش نہیں کیے جاتے، جبکہ ہندوستان میں ہمارے یہاں کی جو ہندو عورت ہے، قبائلی عورتیں ہیں، ان کے مسائل مسلم عورت سے کہیں زیادہ سنگین ہیں، انتہائی شدید سنگین۔ کہیں خریدا بیچا جاتا ہے، کہیں ایک لڑکی سے کئی مرد شادی کرتے ہیں۔ اس ہندوستان میں آج بھی بعض جگہ لڑکیوں کو لوگ بیچنے پر مجبور ہیں، ہاں، کہ وہاں جا کر کھانا کھائے گی۔ بعض جگہ ایسا ہے کہ ایک بیوی سے ایک بھائی شادی کرتا ہے، کئی بھائی کی بیوی کہلاتی ہے یا اسے استعمال کرتے ہیں۔ ایسی اور بھی کئی انتہائی خطرناک باتیں۔ ہاں، ہندو دھرم میں، دوسرے دھرموں میں دھرم کے اعتبار سے میراث میں حق نہیں ہے۔ ہاں، اسلام میں مرد اور عورت کا آدھا پورا رکھا گیا ہے، ہاں، نصف اور مکمل، تو اس پر اعتراض کیا جاتا ہے۔ یہ نہیں کہا جاتا کہ عورت کو، چاہے وہ بیٹی ہو، چاہے وہ بیوی ہو، چاہے ماں ہو، خرچ اور نان نفقے کا ذمہ دار کسی بھی مرحلے میں عورت کو نہیں بنایا گیا۔ وہ ذمہ دار مرد ہے، اسی لیے وہ قوام ہے۔ اور میں نے اس سے پہلے کچھ باتیں بتائیں کہ فطری طور پر تخلیقی اعتبار سے جسمانی کمزوری اور بعض خصوصیات اور تخلیقی خصائص کی بنیاد پر بعض جگہ فطری بنیاد پر شریعت اسلامیہ نے فرق رکھا ہے، اور وہ فرق ایسا ہے کہ غیر مسلم اعتراض کرنے والے بھی اسے ماننے پر مجبور ہیں۔ مرد اور عورت کو کئی مقامات پر دونوں ایک جیسا نہیں مانتے۔ ہاسپٹلز میں، گاڑیوں میں، بہت سارے مسائل میں ہم اس بات کو محسوس کرتے ہیں، لباس میں بھی دیکھتے ہیں کہ یہ چیزیں پوری کی پوری یکساں ہے نہیں اور ہو بھی نہیں سکتی۔ لہٰذا بعض چیزوں میں تفریق کرنا یہ فطرت کا عین تقاضا ہے، یہ اسلام کے مکمل اور فطری ہونے کی دلیل ہے، نہ کہ اس کے نقص۔ اب طلاق کا اختیار اگر مرد کو ہے تو عورت کو خلا لینے کا اختیار ہے۔ کیوں دیا گیا، کیوں نہیں، آپ اس کی تفصیلی بحث اور جوابات بھرپور پائیں گے، اس پر متعدد کتابیں لکھی گئی۔ ہاں، نکاح اور طلاق کے سلسلے میں اسلامی احکامات میں جو جامعیت اور فطرت کا لحاظ ہے، دنیا کے کسی مذہب میں نہیں ملے گا۔
اسلام میں طلاق کو جس طریقے سے 3 پیریڈ میں رکھا گیا ہے، اب یہ الگ بات ہے کہ کچھ مسلک والوں نے اکٹھا 3 طلاق کو مان لیا تو وہ چانس ختم کروا دیا، ورنہ آپ دیکھیے کہ میں نے خود، میرا تجربہ ہے، آپ بھی تجربہ کریں، کسی غیر مسلم کو بتائیے کہ اسلام کا طریقے طلاق کیا ہے، ایک دیا جائے پھر اس کے بعد انتظار کیا جائے، معاملہ سنور جائے تو دوسرے کی نوبت نہیں آئے گی، دوسرا دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ہاں، کبھی کبھی طلاق اس طرح اصلاح کا ذریعہ ہوتا ہے۔ پھر دوسرے اور تیسرے کی جو تفصیلی احکامات ہیں آپ کسی غیر مسلم کو بتائیے تو وہ یہ قبول کرے گا، جیسا کہ میرے سامنے ایک برہمن وکیل نے کہا تھا ٹرین کے اندر، جب میں نے اسے بتایا تو کہا کہ اگر آپ ایسا بتا رہے ہیں، اگر قرآن کا اور اسلام کا یہی طریقہ ہے طلاق کے سلسلے میں، یہی تفصیل ہے، تو میں برہمن ہوتے ہوئے کہتا ہوں کہ اس سے بہتر قانون ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اسلام کا طریقہ طلاق، لیکن ہم مسلمانوں کی وجہ سے وہ اسلامی جو طریقہ ہے، صحیح تعلیمات ہے، وہ پردے میں چلی گئی، اور جو چیز غلط ہے اس کو لوگوں نے اچھال کے میڈیا کے ذریعے سے عام کر دیا، اور اس کو غیر مسلم اور مسلمان بھی پورے طریقے سے نہیں سمجھتے۔ ہاں، اسی طریقے سے تعدد زوجات، اس کے تعلق سے بھی بہت اچھالا جاتا ہے۔ ہاں، کبھی موقع رہا تو میں یہ بیان کرنا چاہوں گا کہ ایک سے زیادہ بیوی سے شادی کرنے میں بہت سارے فائدے ہیں، موٹی کتاب اس پہ فوائد پر لکھی جا سکتی ہے۔ بیوہ مطلقہ عورتوں کے مسائل حل ہوں گے، بیوہ مطلقہ عورتوں کے بچے جو یتیم ہو جاتے ہیں، جن کی تربیت اور کفالت کا مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے، وہ مسائل حل ہوں گے۔ ان پر بری نگاہیں پڑتی ہیں، جو بے شوہر عورتوں کو غلط نگاہیں جو تعاقب کرتی ہیں، ان تعاقب کرنے والی آوارہ نگاہوں سے ان کو عزت اور تحفظ حاصل ہو جائے گا۔ ہاں، قحبہ خانے بند ہو جائیں گے۔ ایسے بہت سارے سماجی خاندانی مسائل جو ہیں حل ہوں گے، اخلاقی مسائل حل ہوں گے۔ ایک آدمی جو بیوی کے ہوتے ہوئے دوسری طرف نگاہ اٹھاتا ہے، اگر وہ جائز طریقے سے نکاح کی اسے اجازت دے دی جائے تو وہ زنا اور غلط راستوں پر چلنے سے اپنے آپ کو بچا لے گا۔ یہ تعدد ازدواج کے بہت سارے فوائد میں سے ایک فائدہ ہے، جبکہ اس پر عمل نہ کرنے والے بیواؤں کو کوئی جو ہے منحوس سمجھ رہا ہے، اور کسی شک کا شوہر انتقال کر جائے تو اس کے لیے زندگی گزارنا اجیرن ہوتے ہیں، بچوں کا سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے، اور ایسے کتنے سنگین سماجی اور خاندانی مسائل ہیں جو آج سماج میں قائم ہے، موجود ہیں۔ ان کا حل تعدد ازدواج ہے، جو اسلام نے جس کا راستہ کھولا ہے، اجازت دی ہے، آرڈر نہیں دیا ہے۔ غیر مسلم سمجھتا تھا کہ یہ آرڈر ہے، جبکہ یہ اجازت ہے، انصاف کی شرط کے ساتھ۔ ہاں، اب اسی طرح قوامیت کی بحث ہے۔ اس سے پہلے کے کچھ درس میں نے کچھ باتیں بیان کی ہیں۔ گواہی میں ایک مرد اور 2 عورتوں کی پر اس کا کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں، لیکن بعض جگہ پر ایک عورت کی بھی گواہی کافی ہے، جیسے دودھ پلانے وغیرہ میں اسے نظر انداز کر دیا جاتے ہیں۔ یہ حالات اور قوائف کی بنیاد پر، فطری تقاضوں کے لحاظ کی بنیاد پر یہ کہیں کچھ فرق رکھا گیا ہے، کسی کی بے عزتی نہیں کی گئی ہے۔ چنانچہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسلام نے خواتین کو جو حقوق، جو آزادی عطا کی ہے، دنیا کا کوئی مذہب ایسے حقوق اور ایسی آزادی عطا نہیں کرتا۔ اسی طریقے سے کہہ رہے ہیں کہ بعض شوہروں کو، یہ جو اس شبہ کو استعمال کرنے والے ہیں، یہ ایک پہلو بہت اہم ہے کہ اس سلسلے میں دشمنان دین فائدہ اٹھاتے ہیں، استحصال کرتے ہیں۔ بعض مردوں کا طلاق، تعدد ازدواج، وراثت کے معاملے میں، اور اسی طریقے سے قوامیت کے سلسلے میں غلط تصرفات کو، یعنی کچھ مسلمان مرد جو ہیں وہ عورتوں کے ساتھ ظلم و زیادتی کرتے ہیں، دوسری بیوی سے شادی کر کے پہلی کے ساتھ یا دوسرے کے ساتھ ظلم اور زیادتی کر رہے ہیں، ان کے حقوق کی ادائیگی نہیں کرتے۔ بہت سارے مسلمان خاندان اور سماج کے لوگ جو ہیں بہنوں کو یا عورتوں کو، بیٹیوں کو، ان کا وراثت کا حق ادا نہیں کرتے۔ کچھ لوگ قوامیت کا غلط فائدہ اٹھا کر عورتوں کو مار پیٹ کر کے ظلم کا شکار بناتے ہیں۔ اب یہ کچھ مسلمان مرد انفرادی طور پر جو تصرفات کرتے ہیں، تو ایسے واقعات جب سامنے آتے ہیں تو میڈیا اس طرح اچھالتا ہے، گویا یہ تاثر دینے کی کوشش کی جاتی ہے کہ یہ کچھ مردوں اور کچھ لوگوں کا نہیں، بلکہ اسلام کی تعلیمات اور مذہبی احکامات کا نتیجہ ہے۔ ابھی تازہ ترین ایک واقعہ عائشہ کی خودکشی کا چل رہا ہے، اس کی ویڈیو وائرل ہوئی، اس پر لوگ بڑی بحث کر رہے ہیں، ہمارے ہاں جہیز کے خلاف، اور یہ خطبات شروع ہو گئے۔ ہاں، لیکن آپ پورے واقعے کو دیکھیے کہ 1-2 مردوں کی، اس میں شوہر کے بات آتی تھی، بعد میں پتہ چلا کہ نہیں، اس کے اپنے والد کی کچھ غلطیاں ہیں۔ بعض عورتوں نے جہیز کے مطالبے پر خودکشیاں کی۔ یہ خبریں جب میڈیا میں آئی، سوشل میڈیا میں، تو ہمارے ہاں اس پر خوب ابھی رد عمل کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے
ہاں یہ بالکل درست ہے، لیکن میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس سلسلے میں جو بھی اصلاحی کوششیں ہو رہی ہیں، اخبارات میں یہ آ رہا ہے کہ لڑکوں کو جہیز کے سلسلے میں ان کی ذہن سازی کی جائے کہ ضروری نہیں ہے یہ جہیز کا مطالبہ، یہ جو پچھلا والا نقطہ ہم نے پڑھا نا کہ دنیا کی چاہت کہ دنیا مل جائے، یہ اسی کے چکر میں یہ جہیز کی بات بھی جو ہے مضبوط ہوئی ہے، غیر اسلامی فکر۔ آپ عقیدے کی اصلاح کیجئے، ہاں شبہات کے فتنے دور کیجئے، اللہ کا خوف اور ڈر پیدا کیجئے، یہ بتائیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی قسمت میں جو رکھا ہے باعزت طریقے سے خودداری کے ساتھ آپ کو وہ ملے گا، اس کو ایک دانہ جو اللہ نے قسمت میں لکھا ہے کھائے بغیر آپ مر نہیں سکتے۔ آپ عقیدہ درست کریں گے تو خودکشی نہیں ہوگی، عقیدہ درست کریں گے تو لڑکے جو ہے جہیز کے پیچھے بھاگیں گے نہیں، اس لالچ میں نہیں رہیں گے۔ تو اصلاح سماج کی کوشش شبہات کے فتنے کے ازالے سے زیادہ ہوگی، شہوات کے فتنے کا ازالہ آسان ہو جائے گا اگر آپ عقیدے پر زیادہ محنت کریں گے۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو لوگوں کے تصرفات ہیں اس کو میڈیا اچھال کر اسلام کی خامی بتانے کی کوشش کرتا ہے۔ وَلَا يَخْفَى مَا يُرْسَلُ، یہ بات آگے انہوں نے آخری جملہ کہا اس نقطے کے تحت کہ ظلم کرنے والا جو میڈیا ہے وہ اس سلسلے میں لوگوں کے ذہن و دماغ میں مختلف وسائل اور اعلامی برامج اور پروگراموں کے ذریعے سے جو شکوک و شبہات کو مضبوط بنانے کی کوشش کرتا ہے، وہ کسی پر مخفی نہیں ہے کہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف عالمی میڈیا، ملکی میڈیا کس طرح کا رویہ اختیار کرتا ہے۔ اس کا بیان اس سے پہلے بھی گزر چکا۔ نمبر 7 پر انہوں نے تھوڑی لمبی ایک 5-7 لائن میں ذکر کیا، میں اس کا خلاصہ بیان کروں جو آخری نقطہ ہے عورتوں سے متعلق شبہات کو ہوا دینے کے ضمن میں، کہ یہ مختلف مسلم ممالک کے اندر تعلیمی مناہج، جو تعلیم کا طریقہ کار ہے، نصاب تعلیم ہے، اس پر جو ہے قبضہ اور تسلط جمانے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کو جو ہے آلودہ بنا کر زہریلا بنانے کی کوشش کی جا سکتی ہے، اس طریقے سے کہ نصاب تعلیم میں ہی شکوک و شبہات پیدا کرنے والے مواد کو ڈال دیا جائے تاکہ مسلمان بچے جب اسے پڑھیں تو اسلام سے متعلق ان کے ذہن و دماغ میں شکوک و شبہات ہوں، احساس کمتری ہو، اس کو کمتر سمجھیں اور اس کے مقابلے میں مغربی تہذیب و ثقافت اور موجودہ ماحول کو وہ زیادہ ترجیح اور لائق اعتنا سمجھتے رہیں۔ خاص طور سے وہ علوم جو انسانیت سے متعلق ہیں جیسے تاریخ، ادب، علوم نفس، ہاں حالانکہ جو خالص سائنسی علوم ہیں، ہاں ان میں سے ہم دیکھیں کہ خالص سائنسی علوم جو دنیاوی علوم انسانوں کی تحقیقات پر مبنی ہیں، ان میں غلطیاں موجود ہوتی ہیں۔ ہاں کبھی ایک چیز، ایک تحقیق سامنے آتی ہے تو دوسری تحقیق اس کو رد کرتی ہے، اس کے باوجود بچوں کے ذہن و دماغ میں سائنسی بنیاد پر کچھ باتوں کو پیش کر کے ایسے پیش کیا جاتا ہے کہ یہ بالکل ثابت شدہ ہے، اور اس کی بنیاد پر اسلام کے ثابت شدہ بالکل پختہ اٹل قسم کے عقائد اور تعلیمات کو متزلزل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، جبکہ اسلامی تعلیمات کی بنیاد وحی الہی ہے، اللہ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جو بالکل قطعی ہیں، جس میں کوئی باطل آ ہی نہیں سکتا، جس میں خطا کی کوئی گنجائش نہیں ہو سکتی، جبکہ علم طبیعیات ہو، فلکیات ہو، انسان کی پرورش و پرداش سے متعلق سائنسی علوم اور تحقیقات ہوں، ان سب میں خطا کا بھرپور امکان ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو نصاب تعلیم کے ذریعے سے جو مسلم سماج پر اور اسلام پر خطرات کا خطرہ منڈلا رہا ہے، تہذیب و ثقافت اور شبہات کے فتنے کا، یہ بالکل واضح ہے، اور خاص طور سے آج ان مختلف ممالک میں جو انٹرنیشنل اسکول اور مدارس ہیں، انٹرنیشنل لیول کے، ان میں یہ خطرات زیادہ اپنی جو ہے باہیں پسارے ہوئے ہیں، یہ زیادہ خطرناک اور مؤثر انداز میں پیش کیے جاتے ہیں، جبکہ ہمارے یہاں لوگ اس کو جو ہے فخر کی بات سمجھتے ہیں کہ ہمارا بچہ انٹرنیشنل اسکول میں پڑھے۔ یہ چند وہ راستے بتائے ہیں صاحب کتاب نے کہ کس طریقے سے عورتوں اور مسلمان خاندان کو توڑنے اور مختلف طریقوں سے دنیا کے اسباب اور آلات کا استعمال کر کے بالآخر اسلام اور اسلامی عقائد کے متعلق شکوک و شبہات پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور جب ان کا اثر ہوتا ہے، اور جتنی بھی باتیں انہوں نے پیش کی ہیں، میں نے بہت اختصار کے ساتھ بات کی، ہاں جتنی بھی باتیں پیش کی ہیں، آج ہم اپنے گرد و پیش میں پریکٹیکل لائف میں، عملی زندگی میں اس کے اثرات کا مشاہدہ کر رہے ہیں۔ جب ہمارے یہاں کوئی مسلمان عورت خودکشی کرتی ہے، جب کوئی مسلمان لڑکی کسی غیر مسلم سے شادی کر کے اپنا مذہب بدلتی ہے، تو آپ سمجھ جائیے کہ یہ ان کوششوں کا نتیجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ہر قسم کے فتنے سے محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد۔